سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان میرے اہل بیت سے ہیں جبکہ وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہیں۔ اصل میں اہل البیت کی مختلف اقسام ہیں۔ اولیاء اور صوفیاء نے اپنے ملفوظات میں اور اپنی کتب کے اندر اہل البیت کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک اہل البیت مانوی اور ایک اہل البیت آیا تطہیر حقیقی اور ایک اہل البیت روحانی۔ تو گویا 3 اقسام میں منقسم کیا اہل البیت۔ مانوی اہل البیت آل عقیل، آل ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ سب کے سب اہل البیت۔ اور جو آیا تطہیر کے مصداق ہیں وہ 5 ہیں جن کے متعلق حدیثیں جو ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، بالخصوص سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو روایات ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے اوپر ایک چادر کو اوڑھا۔ اس کے بعد مولا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہم السلام وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے ان کو چادر میں لے لیا اور آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا اور آپ نے ان کو اس کا مصداق ٹھہرایا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس میں آ جاؤں، یا دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس چادر میں آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا تم ہو ہی، لیکن آپ نے انہیں شامل نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ جو میں آپ کو روایت عرض کر رہا ہوں اسے عصر صحابہ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل البیت مخصوصہ میں ازواج شامل نہیں ہیں۔ اہل البیت میں شامل ہیں، اہل البیت مخصوصہ میں وہ شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ مستقل بذات نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق انقطاع پذیر ہو سکتا ہے۔ یعنی بیوی جب تک نکاح میں ہے، بیوی اگر اسے طلاق دے دی جائے جس کا کہ امکان موجود ہے، تو جب وہ اس امکان کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا، یعنی اس کو طلاق دی جائے گی، تو پھر وہ بیوی نہیں رہے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اولاد جو ہے یا بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ بھی ہو جائیں، تعلقات منقطع بھی ہو جائیں، تو وہ انقطاع تعلقات کا نسب کے انقطاع کے اوپر منتج نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو ان کے ساتھ نسبی تعلق ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کا بھائی ہے، وہ چاہے آپ کے راستے پہ ہے چاہے وہ آپ کے طریق پہ نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کا بھائی ہے۔ اولاد چاہے آپ ہو گئی ہے، یہ بھی یہاں پہ میں ایک صراحت کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا یا میں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا۔ یہ جملہ نحوی طور پہ بھی غلط ہے اور معنوی طور پہ بھی غلط ہے۔ آگ کا معنی ہوتا ہے نافرمان ہونا۔ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، یہ بے معنی جملہ ہے۔ اس کا معنی ہوگا میں نے اپنے بیٹے کو نافرمان کر دیا۔ یہ جملہ غلط ہے، اخبارات میں بھی چھپ رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ ادب بہت زوال پذیر ہے۔ جملہ یہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا آگ ہو گیا ہے، چنانچہ اب میں اس کے ساتھ اپنا ہر تعلق منقطع کرتا ہوں۔ یہ جملہ درست ہے۔ تو بیوی چونکہ وہ رشتہ رکھتی ہے کہ جو رشتہ رکھنے کے باوجود وہ انقطاع پذیر ہو سکتا ہے، حالانکہ بیوی کا رشتہ اتنا مقدس اور مقدم ہے کہ اولاد کے رشتے سے، بہن بھائی کے رشتے سے سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا ہے اس عالم شہود میں وہ میاں بیوی کا ہے، یعنی جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام، ان کا رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا، بچے بعد میں آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ پہلے وجود میں آیا، لیکن اس کے باوجود وہ اہل بیت مخصوصہ جو آیا تطہیر کا مصداق ہے ان میں شامل نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے
کہ جی قرآن کریم کا جو سیاق کلام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ، یہ آیت کا سیاق کلام یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ مراد ازواج مطہرات ہے۔ دیکھیے امام فخر الدین رازی نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی ہر آیت پورا قرآن ہے، قرآن کی ہر آیت پورا ایک مضمون ہے، اور قرآن کی ہر آیت ایک پورا حکم ہے، اس کی صراحت الگ سے ایک پوری اپنی علیحدہ حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اپنی رائے سے، یہ تو اہل سنت اور ہماری جو امت کی روایت ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع کے نزدیک بھی تفسیر پہ رائے جائز نہیں ہے، مباح نہیں ہے۔ تفسیر قرآن کی ہوگی احادیث سے، کیونکہ جس کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ جس طرح فارسی کا محاورہ ہے کہ معنی در بطن متکلم، کہ معنی جو ہوتا ہے وہ کلام کرنے والے کے بطن میں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے کیا کہا ہے۔ اور پھر دوسرا، تفسیر کے حوالہ سے وضاحت کرنے والا جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے، وہ اہل البیت کا ہے۔ جب حدیث میں کسی آیت کا شان نزول اور اس کی وجہ نزول اور اس کی حقیقت وہ آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی رائے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس کا سیاق کلام یہ ہے اور اس سے یہ مراد ہے۔ جب یہ حدیث آ گئی اور یہ حدیث بھی حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ اس سے مراد اہل البیت یہ ہیں، یعنی پنجتن ہے، تو وہ بات ختم۔ اب تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اولیاء، یہ حدیث کشفی ہے اور صوفیاء نے جا بجا اس کو درج کیا ہے کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، یعنی میری بکل چنے، ان کے مقام کو میں ہی جانتا ہوں، لا یعرفہم غیری، ان کے مقام کو کوئی غیر نہیں جان سکتا، وہ گویا آپ کی آغوش میں ہے، یعنی ان کو آپ کی حضوری حاصل ہے، ان کو آپ کا تقرب حاصل ہے، ان کو آپ کا وصال حاصل ہے۔ اس نسبت سے وہ لوگ بھی اہل بیت روحانی میں شامل ہیں۔ تو اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے، جس طرح ہم محاورتاً کسی بندے کے حوالہ سے دوسرے کو تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ یہ تو میرا گھر کا آدمی ہے، اس کو گھر کا آدمی ہم کئی وجوہات کی بنیاد پہ کہہ لیتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ کہہ لیتے ہیں، اعتماد کی بنیاد پہ کہہ لیتے ہیں، اس کے کردار کی بنیاد پہ ہم اس پہ اعتماد اتنا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ میرے گھر کا آدمی ہے۔ تو اس تناظر میں اولیاء اللہ جو ہیں وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ کے وصال اور آپ کے تقرب اور اس ارتباط اور اس ارتکاز کی وجہ سے وہ آپ کی آغوش میں ہیں، آپ کے قریب ہیں، تو اس لیے معنوی طور پہ، روحانی طور پہ، اور یہ بات شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہے کہ تمام کے تمام اولیاء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہل بیت روحانی میں شامل ہیں۔ ہر کے شد جمال ذات را، بہت خوبصورت بات کہی ہے رومی نے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو جمال ذات کا عاشق ہے وہی کائنات کا سید ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں جو اگرچہ ہمارے موضوع کے ساتھ بظاہر تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بلا واسطہ اس کا تعلق ہے۔ جس طرح سلمان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، طریقت کے اندر بھی یہ جو قومیت کا تصور ہے سید اور غیر سید کا، اس کو اولیاء نے کوئی فوقیت نہیں دی۔ یہ کبھی بھی صوفیاء کا موضوع بحث نہیں رہا، صوفیاء نے اسے کبھی فرسٹ پرائرٹی نہیں دی۔ ابھی میں نے اپنی گفتگو میں یہ عرض کیا ہے کہ حضرت کرما والا صاحب جو خانقاہ ہے، ان کے شیخ میاں شیر محمد شرق پوری، اب میاں شیر محمد شرق پوری پیر ہیں حضرت سید اسماعیل بخاری کرما والا صاحب کے۔ کرما والا جو صاحب ہیں حضرت اسماعیل صاحب وہ سید ہیں، اور میاں شیر محمد شرق پوری سے غیر سید ہیں، وہ سید نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک سید بیعت کر رہا ہے غیر سید شیخ کے ہاتھ پہ، اور یہ پھر ایک مثال نہیں ہے کہ اس کو انفرادی مثال کہا جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، بابا فرید الدین علیہ رحمہ غیر سید ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بیعت کر رہے ہیں بابا فرید الدین کے۔ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ حسن سجزی وہ سید ہیں، اور ان کے شیخ خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ غیر سید ہیں۔ پھر اس کے بعد بہاؤدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ قریشی النسب ہیں،
اور ان کے شیخ ابو نجیب شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ وہ غیر سید. پھر اس طرح شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سید ہیں اور نجیب الطرفین سید ہیں. ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں. دونوں نسبتوں سے انہیں نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے. اور ان کے شیخ حضرت ابو سعید مخرمی علیہ رحمہ وہ غیر سید ہیں. سید علی حجویری علیہ رحمہ سید ہیں اور نجیب الطرفین سید ہیں. اور رشتے میں دور کے رشتے میں شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے کزن لگتے ہیں گویا, اور بعض روایات کے حوالہ سے ان کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں, دور کے رشتے میں. اور ان کے جو شیخ ہیں حضرت ابو الفضل ختلی علیہ رحمہ وہ غیر سید. اور پھر سید علی حجویر علیہ رحمہ کے جو استاد ہیں امام ابو القاسم وہ بھی کشیری علیہ رحمہ وہ بھی غیر سید ہیں. اسی طرح ہمارے قریب مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ وہ گیلانی سادات سے تعلق اپنا بتاتے ہیں. اور ان کے جو شیخ ہیں خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ سیال شریف والے وہ غیر سید ہیں. میرا خیال یہ بہت مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تاریخ میں سے بے شمار مثالیں موجود ہیں. اولیاء کے ہاں صاحبان طریقت کے ہاں یہ کوئی اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے. صوفیاء کے ہاں تو یہ جو تصور ہے قومیت کا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بندہ عشق شدی جامی فرماتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. وہ فرماتے ہیں کہ اے جامی جب تو عشق کا بندہ بن گیا تو اپنا نسب ترک کر دے, اس راہ میں فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں. جس نے بھی محنت کی ہے. اب دیکھیے صحابہ کا اتنا بلند مقام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احادیث کا مفہوم میں بالاختصار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. یہ جا بجا محدثین نے یہ حدیث درج کی ہیں اپنی کتب کے اندر. آپ نے فرمایا کہ ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جنہوں نے مجھے بظاہر نہیں دیکھا, بظاہر وہ میری صحبت میں نہیں رہے, میرے پاس بیٹھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا, گویا وہ نہ صحابہ ہیں نہ تابعین ہیں نہ تبع تابعین ہیں. اس کے باوجود آپ نے فرمایا ان کا مقام یہ ہوگا کہ صحابہ بھی ان پہ رشک کریں گے. وہ یہی امت کے اولیاء ہیں کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ صحابہ بھی ان پہ رشک کریں گے. اور کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں صوفیاء نے بھی لکھی, محدثین نے بھی لکھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے دیکھا, تم نے تو میرا مشاہدہ کیا, تم نے تو میری صحبت اختیار کی, اس لیے تم ایمان لائے. ان لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا ایمان چٹان کی مانند ہے, ان کا ایمان مضبوط ہے. تو وہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اور آپ کے وصال اور اتصال کی وجہ سے اہل بیت روحانی ہیں. وما علینا